جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب تجزیے کے لیے اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ان کا. اور bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. یقیناً آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت لازمی ہوگی. دنیا میں انسان کبھی بھی کسی کو مطمئن نہیں کر سکا. بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کے لیے چھاپ لگاتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں دنیا میں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. میرے لیے صرف میرا ملک امپورٹنٹ ہے اینڈ دیٹس اٹ. یس، جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب ہم ڈفرینٹ نیوز کو دیکھتے ہیں، تو پاکستان کی تاریخ میں مطلب عجیب و غریب صورتحال رہی. چاہے آپ 52 میں آ جائیں، 54 میں آ جائیں، 58 میں آ جائیں، آپ 71 میں آ جائیں، آپ 77 میں آ جائیں، آپ پھر پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، پھر 99 میں آ جائیں، میاں صاحب کو ٹوٹل کیا گیا. یعنی اس ملک میں صرف وقت ضائع کیا گیا، اور وہ وقت ضائع کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو صاحب اقتدار ہیں، جو پیسے والے ہیں. عام غریب آدمی تو اپنے جو کیسز ہیں ان کی خاطر عمریں عدالتوں کے بیچ میں گزار کے وکیلوں کو فیسیں دے دے کے اور مر جاتا ہے، اور فیصلہ بھی اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. مگر پاکستان میں کوئی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے پہ قائل نہیں ہے. بیکاز میرا خیال ہے کہ ہماری وہ میں نے انٹرویو کیا تھا جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب کا. انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، تھوڑا تلخی پہ ہی وہ انٹرویو ختم ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو آئیڈیالسٹ ہیں اپنے لیڈر کی طرح. حالانکہ میرا تو لیڈر اللہ کی ذات ہے، اور ملک میرا پاکستان ہے، اور آئی لو پاکستان. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیپوٹزم ہے اور خاندانی سیاست جو چلتی چلی آ رہی ہے، اس میں عام عوام کو دوش دیا تھا انہوں نے. اور کسی حد تک اب میں جب ٹھنڈے دل سے سوچتی ہوں تو ان کی بات میں مجھے بڑی صداقت نظر آتی ہے. اینی ویز، میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہیں. وہی آج کی لیٹسٹ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ میں تو بڑی تلخ ہوں، اور سچ تو بہت ہی بدترین کڑوا ہوتا ہے، بدترین زہر سے بھی کڑوا ہوتا ہے. جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. جی الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ. پاکستان کی ٹیلی ویژن وہ دکھا رہے ہیں وہ جو دکھانا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ جنوری 7 2018 کے اخباروں میں یہ خبر تھی. خاور مانیکا صاحب نے کہا تھا کہ husband of Bushra Manika has said that he has not seen a woman as pious as his ex-wife or a man as respectable as پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان. آپ امیجن کریں کہ ایک انسان کی ورژن کو آپ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں. یہ وہ شخص جس نے اپنی بیٹے کی بچے کے نکاح کے لیے ایک ہی جہاز میں ٹریول کیا. اور مجھے یاد ہے ہم نے بڑا اس پہ اختلاف بھی کیا تھا، اور میں یہی سوچتی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا پاکستان کی مردوں اور عورتوں کو. آپ نے ڈائیورس کر دیا، آپ اپنا راستہ الگ رکھیے، اپنا راستہ الگ رکھیے. دے ٹریول ٹوگیدر وہ نکاح کی سیریمنی کے لیے. حالانکہ اگر ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں تو قرآن کے لحاظ سے مرد اور عورت کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اور قرآن میں واضح طور پہ یہ لفظ ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. مگر اس سسٹم نے، ان پولیٹیشنز نے اس کو بھی جھٹلا دیا. محترمہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں اپنے بیڈ روم کے قصوں کو بیان کیا، اور آج مانیکا صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ان مقدس رشتوں کو تو چھوڑ دیجیے. آپ اگر یہ کچھ کریں گے تو آپ کے بچوں نے کیا کرنا. ٹاک اباؤٹ sensible things, talk about issues rather than talking about their married life. اتنا اعوذ باللہ compromise السمیع مت العلیم کریں من جی. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. کروڑوں حمد و ثنا
اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑ درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. بابا میں نے ابھی جو سورہ حشر کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ہمارے خوف خشیت سے رائی رائی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو یہ ہے کہ تم اس سے کوئی نصیحت حاصل کرو. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بین الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ مرد اور عورت جو میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. اب جو آدمی یا خاتون لباس تار کرنے کی کوشش کرے تو وہ صرف یہی کہ نہیں کہ اس معاشرے کا مجرم ہوگا، وہ اللہ کے ہاں میں مجرم ہے. خاور ملکہ صاحب کی شادی جو ہے 28 سال تک ان خاتون مشرف بیوی کے ساتھ رہی. سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اس موضوع پہ کوئی بات بھی کی جائے. میری تو زبان گنگ ہے کہ خاتون کے بارے میں ایک شوہر جب ایسی بات کرے تو یہ الگ بات ہے. آپ ازدواجی تعلقات کو زیر بحث نہ لائیں، جو سیاسی تعلقات سیاسی معاملات ہیں اس کو آپ زیر بحث لا سکتے ہیں. کوئی بھی آدمی ماورا نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک بڑی بین ایک دلیل موجود ہے ہمارے پاس کہ جب ان کے پاس جب چوری کے لیے خاتون کی سفارش آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن یہ ہے کہ وہ معاملہ عدلیہ کا عدل کا ہے اور انصاف کا ہے. لیکن اس بات کے اوپر مالکہ صاحب نے جو رویہ اختیار کیا ہے، یا جن کے کہنے پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر خود بہت سے مقدمات تیار ہو گئے تھے اور مقدمات سے گلو خلاصی کے لیے انہوں نے یہ سہارا لیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو کہ اس سازش میں مصروف ہے، یہ شامل ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے. سمیع بھائی، آج پاکستان کے لحاظ سے اگر میں بات کرتی ہوں تو ایک تو آج میں دیکھ رہی تھی کہ جو پاکستان میں جناب عمران خان صاحب کی اپیل کا ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیجئے گا کہ جیل کے ٹرائل کی بجائے مطلب اس کی کچھ اور پروٹوکالز ہیں، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ لب لباب بتائیے اس کو. جی، آج میری بہن صرف چند گھنٹے پہلے جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی طرف سے جو سافر مقدمے کی سماعت پر دائر اپیل منظور کر لی ہے اور اس مقدمے کا جیل میں ہونے والے ٹرائل سے متعلق جو 29 اگست کو جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن جو ہے اسے بھی کالعدم قرار دے دی ہے. یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جیل ٹرائل سے متعلق نومبر کو جاری ہونے نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی میں اس مقدمے سے متعلق ہونے والی عدالتی کارروائی پر نہیں ہوتا. اور اسی 2 رکنی بینچ نے عمران خان کے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جیل ٹرائل سے متعلق جو 29 اگست 12 ستمبر 25 ستمبر 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کو جاری ہونے والے تمام نوٹیفیکیشن کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی مبینہ نے جو 13 نومبر جو سابق وزیر کے خلاف سابق مقدمے کیس ٹرائل کرنے کی منظوری دی تھی اور پھر وزارت قانون نے 15 نومبر کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تو اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی میں اس مقدمے میں ہونے والی عدالتی کارروائی پر نہیں ہو سکتا. میں اپا یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد وفاقی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہد قریشی کے خلاف سافر مقدمے کی سماعت پٹیالہ جیل میں کرنے کی منظوری دی. اب عدالت نے اپنے مختصر سے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر معمولی حالت میں کسی بھی مقدمے کا ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قانون کے تقاضے پورے کرنے ضروری. اور سافر مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی جج نے اس مقدمے میں دونوں ملزمان پر 23 اکتوبر میں فرد جرم عائد کی تھی اور اس سلسلے میں ابھی تک 5 گواہوں کے بیانات بھی قلمبند کیے جا چکے ہیں. اب فوجی عدالتوں میں سیریز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے سے مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے اپیل دائر کر دی ہے. اب اپیل میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت اپنا آئینی کردار اختیار استعمال کیا ہے، جبکہ اپیل میں یہ موقف انہوں نے اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق دیگر فورس میں جو موجود ہے تو 184(3) کا دائرہ اختیار بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ صورتحال ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں ایک نئی پیش رفت ہے اس کے بعد مقدمات کی صورتحال بدلی جا سکتی ہے. کیونکہ اب یہ دوسرا کیس جیسے میں نے بتایا ہے، کیونکہ پہلے فوجی مقدمات جو چل رہے تھے فوجی عدالتوں میں وہ کالعدم قرار دے دی سپریم کورٹ نے. اب یہ سافر کورٹ کا معاملہ جو ہے یہ بھی انہوں نے جب تک جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے وہ سب کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. مگر میں اگلے کیس کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں.
اور یقیناً پاکستان کے لیے جن لوگوں نے شہادتیں دیں، بے شمار آرمی آفیسرز، بے شمار آرمی کے جوان جو بے لوث ملک کے لیے جان دے رہے ہیں، اس ملک کے لیے ہی جیتے ہیں، اس ملک کے لیے انہوں مرنا چاہتے ہیں، یقیناً چند جو بلیک شیپس ہیں ان کی خاطر ہمیں ان کے مقام کو نہیں مطلب گزند پہنچانا چاہیے، مگر وہ لوگ جو ایک ادارے کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں ان کو سزا ملنی ضرور چاہیے، اور ان کو سزا بند کٹہروں میں نہیں، عوام کے سامنے. کیونکہ اس وقت میری بات پہ آپ بالکل نہ یقین کیجئے گا، مگر آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، کوئی ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کوئی، کیونکہ آپ کے اپنے ملک کا تو میڈیا کوئی خبر دے ہی نہیں رہا، مگر لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ سچائی بھی ہوگی. where there is a fire there is a smoke, where there is a smoke there is a fire. یہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جناب شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو بیان آیا ہے، اور ایک لفظ جو میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ جنرل فیض یعنی ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے ساتھ ٹی ایل پی دستخط کر کے معاہدے کو نہیں ماننا چاہتی تھی، ویئر ایز احسن اقبال صاحب جب بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو جنرل فیض بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور جنرل فیض کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں شامل ہونا چاہیے تھا. یہاں پر انہوں نے ریفرنس دیا ہے ایک اور کیس کا، جناب ایئر مارشل اصغر خان کے کیس کے فیصلے کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ سیاست، میڈیا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں آئی ایس آئی کو شامل اور مسلح افواج کی شمولیت بند ہونا چاہیے. تو پھر جنرل فیض کیوں چلے گئے؟ تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیجئے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا، اور اس میں آپ نے تھوڑے خد و خال بھی آپ نے بتا دیے، بہت بہتر کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب نئے قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنا عہدہ سنبھالا، تو اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلا کیس ان کے سامنے جو یہی آیا، یعنی دھرنا کیس جو فیض آباد باغ کا مطلب ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں، کھل کے بات کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے اس بات کا، آپ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے. یعنی انہوں نے سب سے پہلے اس معاملے، پھر یہی انہوں نے اس معاملے کو چھوڑا نہیں، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم حکومت چاہتی تھی کہ اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے، لیکن انہوں نے اس معاملے کو چھوڑا نہیں. اور انہوں نے اس کے بعد اب یہ ہے کہ اب اس کی باقاعدہ طور پر بڑی ہائی لیول کے اوپر ایک باقاعدہ ٹیم مقرر کر دی گئی ہے. صاحب ایک آئی جی پولیس ہے، بڑے ایماندار جاندار، ان کو باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا گیا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا مقرر کیے ہوئے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے. اور اس آپ دیکھیں گی کہ مستقبل قریب کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. یعنی صرف یہی نہیں کہ فیض آباد دھرنے کی باتیں آئیں گی، اس سے پیچھے جو لنک باتیں ہیں وہ بھی آئیں گی کہ اس سے پہلے کیا کیا معاملات ہوئے، یہ دھرنے جو ہوئے اسلام آباد کے اندر، ان کے پیچھے کون تھا. یعنی معاملہ یہ بہت دور پیچھے تک جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے. یہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ تاکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو آئینی حیثیت ہے اب دیکھا جائے کہ کون کون ایسے ادارے ہیں جنہوں نے آئین کی پرواہ نہیں کی اور آئین سے کھلواڑ کرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. اور جہاں تک جنرل فیض کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ دوسرے مقدمات میں بھی ملوث ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں جو اسلام آباد کے اندر پنڈی کے اندر جو ایک کالونی ہے جس کے بارے میں انہوں نے ان کو سارے خاندان کو پکڑ لیا، آپ کے ساتھ پروگرام بھی ہو چکے ہیں بہت زیادہ اس بارے میں بتانے کی اشارہ ہی کافی ہے. وہ مقدمات بھی ان کے بارے میں تیار ہے، اس طرح اور بھی مقدمات ان کے لیے تیار بیٹھے ہوئے مطلب ہے. اور یہ ہونا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں کہ بھی خالی یعنی سیاستدان یا دوسرے لوگوں کے مقدمات جو ہے سنے جائیں، یہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ غیر آئینی کام ہے. اب آپ یہ دیکھیے، میرا کام اگر خالی چوکیداری کرنا ہے تو مجھے صرف چوکیداری کرنی چاہیے، گھر کے اندر آ کے گھر کی چیزوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک صاف ایک بات ہونی چاہیے، اور اس کا ایک تعین ہونا چاہیے. اب اس بارے میں بہت سی باتوں پہ یعنی زمینوں پہ شکنیں بھی آئیں گی، آنی چاہیے، اس لیے کہ اس بات کو کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ آئندہ مستقبل کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا بروقت کیا ہے. یہ فیض آباد کا دھرنے کا جو مقدمہ ہے، اس کا جو فیصلہ آئے گا، یہ آئندہ کے لیے ایک راہ عمل ہمیں جو ہے مقرر کر کے دے دے گا. آئندہ پھر کوئی ایسی ضرورت نہیں کرے گا. بہت شکریہ سر. بہت سے مواقع اس سے پہلے بھی آئے جس میں ہمیں راہ عمل ملا، مگر آج ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں، مگر ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں، آج بھی نہیں سیکھا. ہم ہر انداز میں اپنی غلطیوں کو دہراتے چلے گئے.
کیا فرمائیں گے آپ الیکشن کے حوالے سے؟ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تو ٹھیک ٹھاک ٹھن گئی. جناب فضل الرحمان صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے کہ ایک جہاں دیدہ سیاستدان اور بلاول بھٹو ایک بچہ. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ڈو یو تھنک کہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ کرکٹ کا میچ تو ان دنوں میں جب ہونا ہے تو اس کو تو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ الیکشن ہوں گے؟ لگتا ہے کہ آپ نے آج اپنی ٹوکری میں سارے انڈے میری طرف پھینک دیے ہیں تاکہ میں باری باری میں اسے پھوڑ کے آپ کے سامنے اس کا نتیجہ رکھوں. میں تو اپنے سر میں مارتی رہتی ہوں ہر وقت انڈے. دراصل بہن عام انتخاب کا آپ کو پتا ہے تبل جنگ تو بچ چکا ہے. 8 فروری کو اس کا اعلان ہو چکا ہے اور تمام سیاستدان عوام کی خواہشات اور مجبوری سے کھیلنے کے لیے نئے نئے جہاز لے کر اقتدار کی مسرت پر پہنچنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے. تو یہاں مذاق کی بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرا کر خود کو مسیحا کی شکل میں پیش کرتے ہوئے ہر کوئی اپنی بغل میں الادین کا چراغ چھپائے اس کا علاج بتا رہا ہے. اگر یہ تمام سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار اللہ کی امانت ہے اور اس میں بیتے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے تو پھر اس کا نمونہ بھی تو پیش ہمیں سامنے ہوتا نا. اب خوشنما تقاریر کے غازی بن کر کتنی دیر عوام کو آپ دھوکہ دیں گے؟ سر آپ تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمیں تو ہر وقت حساب کے لیے تیار رہنا ہوگا. کیا یہ جذباتی جملہ کیا کہ جان چھوٹ جائے گی کہ جی اب وہ کہنا شروع کر دیں کہ جی بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے؟ جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کسی بھی فرد کے دنیا میں نہ رہنے سے اس کے خلاف دائر تمام مقدمات جو ہیں وہ تو کسی اور عدالت میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں مکمل انصاف ہوتا ہے. آپ تو راول صاحب آپ سے، زرداری صاحب آپ سے، نواز شریف صاحب آپ سے، اور تمام جتنے بھی لیڈران دوسرے سیاستدان ان سے آپ سے مانگا جا رہا ہے. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 6 کروڑ ڈالر کہاں سے چلے گئے؟ کروڑوں کا نیکلس کیسے آ گیا؟ اب کہاں ہے؟ دنیا کے دوسرے بینکوں میں اور خفیہ اکاؤنٹس کی بابت سوال ہمیں بعد میں آئیں گے. آپ نے تو سر محل کی ملکیت سے بھی انکار کر دیا تھا لیکن جب اس کی فروخت کا وقت آیا تو حق ملکیت کے لیے برطانوی عدالت میں جا پہنچے اور ایور فیلڈ کے علاوہ دیگر اداروں کے ساتھ کیسے بن گئے؟ یہ جو اتنے اربوں خربوں کے جو ساتھ بنے ہوئے برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں میں، اب آپ بڑے شان و شوکت سے آپ ان کو لے تو گئے پاکستان کے اندر. آپ اب ان کے جو اثاثے ان کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. برطانیہ کی عدالت کے باہر حدیبیہ پیپر میں کا مقدمہ کتنے ملین ڈالر کی ادائیگی بعد ختم ہوا اور یہ رقم کی منی لانڈرنگ کا حساب کون دے گا؟ پھر ملک ریاض کی منی لانڈرنگ میں جو 190 ملین کا بات کی جا رہی ہے، بتائیے واپس جو رقوم ہے جو ملکی خزانے میں جانی تھی وہ دوبارہ ریاض کی عدالت ان کے واجب ہونے کے باوجود کیسے اسے مانیس کر دیا گیا؟ یعنی اس رقوم کی واپسی کے لیے کیا لین دین ہوا؟ ابھی تو اس کرپشن کے بدبودار گٹر کا ڈھکنا تھوڑا سا میں نے سرکایا ہے. بہت کچھ تو ابھی باقی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جس کا قوم کو حساب تو دینا ہوگا. اب نیب کے قوانین میں من مرضی کی ترامیم کر کے خود کو پاک باز قرار دینے کی چالیں اب کب تک چلے گی؟ آپ دیکھیے نا، اب نواز شریف صاحب کے مقدمات جو ہے اب ان کی سپریم کورٹ نے انڈیا دے دیا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ہم اس کو کریں گے، اس کی پیروی کر لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. گویا جلدی میں تاکہ نواز شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، کر دیے جائے. بتایا جائے کہ جی گویا نواز شریف صاحب تو بڑے معصوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں اور وہ گئے تھے اور مطلب ان کو تو نکالا گیا، اس میں باجوہ بھی شامل تھا، عمران بھی سب شامل تھے، جنرل فیض بھی شامل تھا. یہ ساری چیزیں اب بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ نے جو الیکشن کی بات پوچھی ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں ذاتی طور پہ کیونکہ تجزیہ نگار ہوں، میری جو معلومات ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ الیکشن ہونے میں کچھ بہت سی چیزیں خرابی پیدا ہونے کے امکان پیدا کیے جا رہے ہیں. میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگلے سال، نئے سال میں جنوری کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرناک ثابت ہوگا اور کہیں اس کی آڑ میں پاکستان کے انتخابات جو ہے وہ مؤخر نہ کر دیے جائیں یا اور آگے نہ کر دیا جائے. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی ماہ پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بنگلہ دیش کا جو ایک جو پروگرام ہوا تھا کئی سال تک اتار کے بعد میں حسینہ کو لایا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ پاکستان کے پہلے معاشی حالات کو جو ہے وہ درست کر دیا جائے. معاشی حالات کو بہانہ یہ ہوگا کہ معاشی حالات کو ٹھیک کیا جائے. لیکن اب معاشی حالت جہاں تک تعلق ہے کہ پہلے تو آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے تو ایک نئی ہمارے سامنے چیز آئی تھی اور پاکستانی روپیہ جو تھا ڈالر کے مقام میں مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا، اسمگلنگ ختم ہو گئی تھی. لیکن ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بھی تو پتا، خالی یہ کام نہ کرے، آپ یہ بھی بتائیں کہ اسمگلنگ کر کون رہا تھا، اس اسمگلنگ کے پیچھے کون لوگ تھے. اب کہاں ہے وہ؟ اب دوبارہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اور ایک اور بہت بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں جس الیکشن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے
یہ جو افغانستان کے لوگوں کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، جس طرح سے وہ جا رہے ہیں، جو ہم نے سوچا تھا اس حساب سے تو واپس نہیں گئے، جو تعداد ہم نے کہی، کیونکہ وہ جو 4 لاکھ کے قریب لوگ جو کہ امریکن فوج کے ساتھ آئے تھے، اس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ واپس گئے ہیں۔ امریکہ نے تو صرف 25,000 لوگوں کا وعدہ کیا ہے کہ لے کے جاؤں گا، لیکن کب لے کے جائے گا؟ یہ تو 2 سال سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور 15,000 لوگ جو ہے سارے یورپ کے لوگ اسے لے کے جائیں گے، 40,000۔ تو باقی 3,60,000 جو لوگ بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ وہ ٹرینڈ ہے۔ مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 3 ہفتے پہلے جو ہمارے چترال کے اندر جو معاملہ شروع کیا گیا تھا، وہ رکا نہیں ہے ابھی تک۔ گلگت کے اندر میں معاملہ رکا نہیں ہے، آئے دن ہمارے وزیرستان کے اندر بھی کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ، یہ جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی علماء کے ساتھ ہمارے چیف صاحب کی، وہاں پہ جو بڑی بات کہی گئی کہ صرف جو بندوق جو ہے صرف حکومتی ادارے اٹھا سکتے ہیں، مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ہر ملک کا ایک قانون ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جو ہے اگر اسٹیٹ کے خلاف کو کرتا ہے تو اسے بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نہ کرے خاک بدن اگر کوئی دوبارہ کوئی ایسے پی ایس سی والا کیس ہو گیا یا جی ایچ کو حملے والا کوئی کیس ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور حملہ ہوا نا میاں والی کے وائی ڈے کے اوپر جو حملہ ہوا، وہ اس کے اب تک پوری تفصیلات سامنے نہیں آ سکے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ جی جو جہاز نمائشی طور پر رکھے ہوئے تھے وہ نقصان ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ زیادہ قیمتی جہاز تھے وہ بھی ہمارے تباہ ہوئے، ابھی تک وہ چیز باہر نہیں آئی۔ تو اس خدشات کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن مؤخر ہونے کی مجھے کچھ خدشات نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے تمام چیزیں بتائیں۔ وہ تھا کہ ایک فلم تھی سنتوش کمار اور سبیہ خانم کی، کہتے ہیں کہ پاکستان آج تک اسی پالیسی پہ چل رہا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں شاید چوری کرنے کے لیے سنتوش کمار آتے ہیں ان کے گھر میں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو جی وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سبیہ خانم اٹھتی ہیں اور ان کو تو عشق ہو جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ تم چوری کرنے کے لیے آئے تھے اور تم نے نماز نے کہا جی نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے دس از آل ورٹ اباؤٹ پاکستان اینڈ اباؤٹ پاکستانیز ان پاکستان اینڈ ابراڈ۔ میں بھی شاید اسی صف میں شامل ہوں۔ قرآن پاک واقعات سے بھرا ہوا۔ ابا یہ دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تو تنبیہ کر رہا ہے۔ مت کہو وہ جو نہیں کرتے، مگر آئی ایم سوری سر، قرآن یہ کہتا ہے، آپ مجھے مثال دیجئے گا، میں آئی کین گیو یو 101 ایگزامپلس۔ ہر انسان، وہ ایک کراچی کے ایک وہ بھی تو ہیں نا جن کی ڈیتھ ہو گئی، لیٹ می ٹیک آؤٹ، کسی جامعہ کے مالک تھے، وہ کہتے تھے رشوت مت لو، سفارش مت لو، پیسہ مت لو، بینکوں میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب ڈیتھ ہوئی تو کروڑوں روپیہ ان کے بینک میں، اور پھر ان کا بیٹا ان کو کورٹ میں لے گیا۔ اب بتائیے کون تھا؟ کسی جامعہ کا بڑا امام تھا۔ میرے پاس، آپ کے پاس ہوگی وہ نیوز، میرے پاس ہے وہ نیوز، اس کی کیس کی ڈیٹیل کہ بینکوں میں کتنا پیسہ تھا۔ تو بالکل جی، اللہ نے تو کہا کہ مت وہ لفظ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، مگر دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان۔ اور ہمارے جنہوں نے پریزیڈنٹ سیٹ کیے ہوئے، جنہوں نے جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، دے آر ڈوئنگ سیم۔ تو پھر عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ ول ڈو دا سیم، کہ میرے پاس تو واقعی روٹی نہیں کھانے کے لیے، میں تو یہ کروں گا ہی کروں گا۔ دیکھیے آپ ہی کے پروگرام کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی دفعہ یعنی پاکستان کے اندر میں نے آواز اٹھائی تھی، میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے سیاسی طور پہ، آئین کی پابندی کی ہے، سب کچھ کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے سابقہ ہیڈ جو ہے جنرل باجوہ، اس کا کورٹ مارشل کریں آپ، اس کے ساتھ باقی دوسرے جو آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا، بہت لوگوں نے اس کی میرے اس بات کی جو مخالفت کی، اور بہت سے مجھے اس کے تیر دشتر بھی سہنے پڑے، اور لوگوں نے بعض نے پھر اس کو ڈیلے کرنے کا کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں جنرل ایوب خان سے شروع کیا جاتا تو معاملہ زیادہ ٹھیک تھا۔ تو میں نے کہا آغاز تو کریں، آپ باجوہ سے آغاز کریں، پھر پیچھے چلے جائیں، آپ پہلے یہ تو کام کریں جو تازہ ہے، جسے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے ملک کو یاد تو پہنچایا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے تو بڑی دلیری کے ساتھ اپنے اس پروگرام کے اندر پاکستان، آپ نے صرف درد دل رکھنے کی وجہ سے پاکستان، کیونکہ آپ بھی پاکستان سے ہیں، آپ پاکستان کا آپ کو تعلق ہے، آپ نے اس حوالے سے پاکستان کی ان خرابیوں کا ذکر کیا تھا کہ جس کے اوپر اگر نگاہ کی جاتی تو اس معاملے کی آپ نے تو مدد کی،
آپ دیکھیں نا، میں اگر بیمار ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میری بیماری کی وجوہات کیا ہے، تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر میرے ڈائگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، تشخیص کے بعد پھر وہ نسخہ لکھ کے مجھے دیتا ہے کہ یہ چیزیں کریں آپ، یہ چیزیں کھائیں، یہ چیزیں چھوڑیں آپ، تو پھر آپ کو آپ کی بیماری کا علاج ہوگا. یہ جو میڈیا ہے، جس میڈیا پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو ڈاکٹر کا کام تو کر رہا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو دشمن سمجھتے ہیں تو گویا تو آپ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی خبردار، کیا آپ کی آواز اگر آپ دوسرے لوگوں کو کہنا شروع کر دیں، اگر ڈاکٹر نے اگر آپ کو صحیح مشورہ دے دیا ہے، تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس مشورے پہ عمل کریں اور اس سے اپنا دوست جانیں، اس میڈیا کو دوست جان کے اس کا شکریہ ادا کریں. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے کاسالیس یہاں پہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان خرابی کی طرف ہماری نگاہ جانے نہیں دیتے. اچھا ہوا کہ آپ نے باہر بیٹھ کے یا اپنا تجزیہ کیا ہے، کالم لکھا ہے، آرٹیکل لکھا ہے، پروگرام کیا ہے، وی لاگ کیا ہے، آپ نے ہمیں ہماری اس کی طرف کیا ہے کہ کجا یہ ہو جائے کہ آپ کے وہ ادارے جو ہے یعنی اس سے ناراض ہو جائیں کہ بھی آپ نے یہ کیوں بات کہہ دی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے چہرے پہ اگر کوئی داغ ہے، دیکھیے ایک حدیث ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. اسی آئینہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی 3-4 خوبیاں بتائی گئی ہیں. آئینہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا جو بھی موجود ہے تو وہ آپ کو صاف بتاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، صاف بتاتا ہے، اور اس نیت سے بتاتا ہے کہ تاکہ آپ اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو دور کر لیں. دوسری خوبی یہ ہوتی ہے اس آئینے کی کہ جب کوئی دوسرا آدمی، جب آپ ہٹ جاتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اس آئینے کے سامنے، تو اس آئینہ کو آپ کا چہرہ نہیں بتاتا، آپ کا چہرہ سیو نہیں کیا ہوتا. وہ بتائے کبھی آپ اس سے پہلے سمیع آیا تھا یا عارفہ آئی تھی، ان کے چہرے پہ یہ داغ دھبے تھے. مطلب اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کی یعنی غیبت نہیں کرتا. اور تیسری خوبی اس کی آئینے کی یہ ہے کہ وہ آپ کو پھر سے دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھے پھر آ کے دیکھو، میں پھر سے تمہیں ایمانداری سے بتاؤں گا. تو ہونا تو یہ کیا ضروری ہے کہ اگر ہم وہ آئینہ جو کہ ہماری اس معاملے میں ہماری تربیت کرے، اس آئینے کو ہم توڑ دیں یا اپنے جیسے الگ کر لیں؟ تو آپ سمجھیں گے کہ اس آئینے کو الگ کر کے یا توڑ کے یا کر کے ہم نے کو فتح حاصل کر لی ہے؟ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، ان لوگوں سے رابطے میں بھی رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ امراض کا علاج ہے جو میں نے آپ سامنے مختصر وقت میں آپ سامنے رکھا ہے. بہت شکریہ. اور یہی ایک علاج جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے کل ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے سے پہلے آپ آنیسٹلی انتخابات کروا دیجئے گا، اور اگر آپ کی پراپر گورنمنٹ ہوگی جو اپنے بلبوتے پہ چل سکے گی، تو یہ ملک یقیناً ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. سمیع بھائی بہت شکریہ آپ کا. میں وہ اپنی کریکشن کر دوں، وہ سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری طور پر تخمینہ جاری کیا ہے کہ جامعہ بنوریا کے مفتی نعیم مرحوم کے پیسوں اور جائیدادوں کے بارے میں ابہام اب کوئی باقی نہیں رہا. ایک نامور عالم تھے اور بنوریا ٹاؤن کراچی کے محترم مفتی نعیم مرحوم ان کے والد کے ساتھ چل رہا تھا. ان کے اکاؤنٹ میں 147 او مائی گاڈ کتنا لمبا ہے. ان کی کل آمدنی 5,34,34,0147 روپے مختلف بینکوں میں موجود تھے. حالانکہ مولانا صاحب اپنے پاس مال جمع کرنے، سود کھانے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ، شیطان کے لیے جنت سمجھتے تھے. اور ان کی یہ بات علاقے میں بہت مشہور بھی ہوئی تھی. اور پچھلے سال انہوں نے قربانی کا جانور اسی لیے نہیں خریدا تھا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. دس از واٹ دا اسٹوری. اینی ویز سمیع بھائی بہت شکریہ آپ کا شامل ہونے کا. میں جس گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے کوئی اختیار نہیں کہاں پیدا ہوتا ہے، کس ریلیجن میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مگر میں تو اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر کر کے تھک گئی ہوں. Honest to God. I swear to God. اور میرا سب سے بڑا غم یہ ہے تھکن جو ہے نا، یہ کہ مایوسی میرا کا بچہ پیدا ہوا، میں اس سے پہلے ہے. ریگولر پاکستان نہیں جاتی تھی. I just took him every year to پاکستان تاکہ اس مٹی سے اس کی محبت. میں آپ جیسی بہادر خاتون سے اس بات کی توقع نہیں کرتا. مایوسی جو یہ میری کوئی مایوسی نہیں ہے. میرا ملک بہت خوبصورت ہے، مگر میں ارجنٹائن کے 60 years جب دیکھتی ہوں تو مجھے ملک اسی سطح کے اوپر گامزن نظر آتا ہے. 60 سال کون کن کو لے کے آیا تھا، کون لے کے آئے تھے.
وہی آپ مجھے کچھ یہ اس کو بتائیے کہ اوپر آپ کے ساتھ جو آپ کو آپ اس سے بات سے اندازہ کر لیں کہ آپ کا جو پروگرام جب پبلش ہوتا ہے، جب میں پبلش کرتا ہوں تو دنوں وہ ملین میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ لوگ دیکھنے والے ہیں، آپ کی بات کو پسند میری کرتے ہیں، لوگ جان محبت ہے. بالکل لوگ دیکھنے والے ہیں، مگر آئی مین سمی بھائی مجھے صرف یہ دیکھنا دکھانے، میں تو کہتی ہوں کہ ایک ذرہ بھی اگر کوئی بہتری ہو سکے نا دین تھنگس میک اے ڈفرنس. وہ تو وہ کسی نے کہا نا، اب تو خیر کہاوتیں ہی بدل گئی. دیر واز اے ٹائم لوگ کہتے تھے پیسے کی کیا بات ہے، پیسہ تو طوائفوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے. مگر آج پیسہ ہماری شان ہے، ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں. آج خاور مانیکا صاحب سے ہی شروع پروگرام ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں وہ بنی گالا میں جہاں پہ گئی تھی وہ میرا فارم ہاؤس ہے. اب روایات بدل گئی ہیں سمیم بھائی، اب روایات بدل گئی. میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے پروگرام کا خاتمہ جو ہے خاور مانیکا پہ کریں. اینی ویز بہت شکریہ سمیم بھائی آپ کا شامل ہونے کا، ٹائم دینے کا، بہت شکریہ. اور دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. میں اپنے تمام لسنر سے معذرت چاہتی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نیگیٹو، آئی لو پاکستان. اور کوئی نیگیٹیوٹی مت سنیے گا. بے شمار یوٹیوب کے اوپر آپ کو پروگرامز نظر آئیں گے جس کی کیپشن کچھ اور ہے اور پروگرام اندر سے ایبسولوٹ کچھ ہے. بلاک ایوری باڈی پلیز. دوستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو آپ کے پروگرام اور آپ میرے کی رائے سے دشمنوں کی تعداد اتفاق بڑھتی جا نہیں، جو آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. میرے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مجھے تو ہر طرف سے بلاک کیا جا رہا ہے، بٹ آپ خوش رہو. ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کڑی ہوئی دوائی سے ہی آرام آتا ہے. I live 62 years of wonderful life. I have دیکھیے no آپ کو پتا regrets. ہے میری تو ویب سائٹ کا I had جیسے best آپ مجھے کہہ دیا، parents, best teachers, best of the best teachers from Pakistan. آپ کو I پتا ہے had کہ the best of the best husband Pakistani. میری ویب سائٹ کا نام ہی بٹر ٹروتھ ہے. اس سے زیادہ آپ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سمیم بھائی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. لو یو آل. Thank you. یہ میں آج نہیں کہتی، جب میں جوان تھی میں تب سے بھی، میں واقعی آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں. میں دنیا سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ہر چیز سے محبت کرتی ہوں. اجازت دیجیے گا. میرا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ اس کا حامی و ناصر رہے، آمین. ہم انسانوں نے تو مرغی کو کاٹ کے انڈے کھانے ہیں بیکاز ہمیں گولڈ اچھا لگتا ہے. خدا حافظ. مرغی خانے میں توسیع کر رہا ہے انشاءاللہ. ویسی بات. اللہ حافظ. اللہ حافظ.